اس روز سب بلانے والے کے پیچھے ہو لیں گے، اس کے سامنے کوئی کاجی نہ رہے گی، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہوں گی، اور پاؤں کی آہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ اس روز کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے بات کرنا پسند کیا ہو۔ نہ وہ جانتا ہے ان کے اگلے حالات اور پچھلے حالات، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ زندہ اور قائم ہے، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد رہے گا، اور جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ہر قسم کے ڈراوے بیان کر دیے تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کیجیے قبل اس کے کہ آپ پر پوری وحی نازل ہو، اور یہ دعا کیا کیجیے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں سیبت نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور یہاں نہ پیاسے ہوں گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا اور کہا اے آدم تم کو ہمیشگی کا درخت بتا دوں اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر دونوں کی شرمگائی ظاہر ہو گئی، اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا اور غلطی میں پڑ گئے۔ پھر ان کے رب نے ان کو مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کی اور سیدھی راہ بتائی۔ اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیت آئی تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم کو بھلایا جائے گا، اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیات پر، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہوگا۔ کیا یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے صادر نہ ہوئی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا،
पास जो ये बकवास करते हैं इस पर सब्र कीजिए और अपने रब के हम्द के साथ सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले तस्बीह कीजिए। रात के साथ में तस्बीह किया कीजिए और दिन अव्वल और आखिर में भी, ताकि आप खुश हो। और आराइश की चीज़ों पर हरगिज़ निगाह ना करना जो हमने चंद गिरों को दुनियावी ज़िंदगी में रौनक के लिए दी है, ताकि हम उनकी आजमाइश करें। और आपके रब की अता करदा रोज़ी बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म किया कीजिए और ख़ुद भी उसकी पाबंदी रखें। हम आपसे रोज़ी के तालिब नहीं हैं, रोज़ी तो हम आपको देते हैं और नेक अंजाम तो तक़वा और परहेज़गारी का है। और काफिर कहते हैं कि ये रसूल अपने रब के तरफ से कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं लाए? क्या उनके पास पहली किताबों की बातें नहीं आई? अगर हम उनको रसूल के भेजने से पहले किसी अजाब से हलाक करते तो वो कहते कि ऐ हमारे रब, तूने हमारे तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरी अहकाम की पैरवी करते। आप कह दीजिए कि सब अपने अमल के नतीजे के मुंतज़िर हैं, सो तुम भी मुंतज़िर रहो। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि सीधे रास्ते वाले कौन है और वो कौन है जिसने हिदायत हासिल कर ली।